الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیش کرتی رہے گی شہادت حسین، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول۔ پیش کرتی رہے گی شہادت حسین، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول۔ کٹ کے سر چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر، یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ کٹ کے سر چڑھ جائے تیرا نیزے کی نوک پر، یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع شہرت شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ تو بات کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں کو اس دن جو محفل پاک ہوئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماشاءاللہ بڑی کامیاب محفل ہوئی ہے۔ ہر لحاظ کے ساتھ تو میں آپ تمام لوگوں کو ایک کامیاب محفل ذکر حسین علیہ السلام منعقد کرنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص اپنے محترم بھائی محمد اشفاق بٹی صاحب کو، میرے لیے نہایت ہی محترم باجوہ صاحب کو، طالب حسین صاحب کو، اور عبدالجبار صاحب کو، اور میاں اکبر صاحب کو، اور بالخصوص محترمہ میڈم جی صدف ایاز صاحبہ کو، اور بھائی اظہر صاحب کو، اور اس کے علاوہ اپنے فیملی کے ممبرز کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کی محنت کی وجہ سے، کوشش کی وجہ سے جو ہے ایک کامیاب ہم محفل کرنے میں کامران ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، آج کے جملے بڑے قیمتی ہیں، توجہ آپ لوگوں نے رکھنی ہے۔ ہم نے اس دن ایک بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی
حدیث ایک آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ تو میرے دوستو، سیدنا حسین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی حسین سے ہوں، تو وہ اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ تھا کہ میرے فضائل و کمالات میں سے جوہر شہادت کا ظہور جو ہے وہ سیدنا حضرت حسین علیہ السلام سے ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات میں سے ایک ایسا کمال ہے جو ہمیشہ کے لیے شرف اور دوام پا گیا، یعنی آقا حسین علیہ السلام کی شہادت ایسی ہے جو ہمیشہ کے لیے شرف اور دوام پا گئی۔ وجہ یہ ہے کہ شہادت حسین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک باب ہے۔ یوں تو آپ نے جانا کہ بے شمار ایسے انبیاء علیہم السلام کی ہستیاں ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ صحابہ کی بھی ایسی ہستیاں ہیں جو کہ شہید ہوئی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ سیدنا حسین علیہ السلام جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کی شہادت کو اتنی شہرت ملی ہے کہ دنیا میں کسی اور کی شہادت کو اتنی شہرت جو ہے وہ ملی نہیں، اور نہ ہی کسی کے نصیب میں آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک باب ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں جسے جو کچھ بھی ملنا ہے وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا ہے۔ تو اگر کسی کو شہادت کی نعمت بھی ملنی ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس سے ملنی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت کا باب ہے وہ سیدنا حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت سے جو ہے مکمل ہوا ہے۔ تو اس لیے اس شہادت کو جو ہے باقی تمام شہادتوں سے زیادہ شہرت حاصل ہے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے جو ہیں شہادتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، یعنی پہلے لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کی شہادتیں درج بعد میں ہوتی ہیں، لکھی بعد میں جاتی ہیں، بیان بعد میں کی جاتی ہیں۔ لیکن سیدنا حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس کو اس وجہ سے بھی شہرت ہے کہ آپ کی شہادت جو ہے آپ کے شہید ہونے سے پہلے جو ہے وہ بیان کی گئی۔ اس شہادت کا جو چرچا ہے آپ کے شہید ہونے سے پہلے ہمارے پیارے
نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے 50 برس پہلے ہی کر دیا تھا کہ حسین علیہ السلام جو ہیں وہ شہید ہوں گے۔ اور یاد رکھیں دوسری شہادتوں کے جو راوی ہوتے ہیں وہ عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت کے راوی جو ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ میرے دوستو، دوسری شہادتوں میں اور شہادت حسین میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں میدان جنگ میں جب وہ جاتے ہیں تو انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے یا کہ غازی بن کر لوٹنا ہے، لیکن سیدنا حسین علیہ السلام کو اس بات کا پتہ تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر منزل پر رک رک کر اپنے رفقا کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے اصحاب کو یہ بات جو ہے کہی کہ میں کسی اقتدار کے حصول کے لیے نہیں جا رہا، کسی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا، اس سفر کا جو انجام ہے دردناک ہو سکتا ہے، تو لہٰذا میں تمہیں کھلے دل سے اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے، اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دن کے اجالے میں چھوڑنا مشکل سمجھے تو وہ رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، سیدنا حسین علیہ السلام کی شان اقدس دیکھو، یہ کتنے بڑے، یقین کرو، سخی ہیں، کتنے بڑے ظرف والے ہیں، اور کتنے بڑے دل والے ہیں، اور کتنی بڑی جرت والے ہیں کہ مشکل وقت میں تو یارو بندہ یہ کہتا ہے کہ بندے ہمارے ساتھ ہوں، ہمارا کوئی ساتھ دے، لیکن سیدنا حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں کھلے دل سے یہ بات کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ کتنے بڑے سخی تھے وہ آپ، تو میں قربان جاؤں آپ کے رفقا پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے اہل بیت پر۔ ان سب نے ایک ہی جواب دیا، کہا آج غربت کے اس سفر میں ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کو چھوڑ کر چلے گئے تو کل قیامت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ بھی اتنے بڑے لوگ تھے جنہیں پتا تھا کہ حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے تو ہم نے مارے جانا ہے، ہم نے شہید ہونا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ درس ہے کربلا والوں کا کہ اپنے رشتوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑ کر رہو، چاہے حالات جو ہیں جیسے مرضی بھی ہو جائیں، جان جاتی ہے تو چلی جائے، اپنے رشتوں کو مت چھوڑو۔ میرے دوستو، شہادت حسین جو ہے دوسری شہادتوں سے اس لیے بھی منفرد ہے، اس کی شہرت اس لیے بھی زیادہ ہے
کہ اکیلی سیدنا حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ شہادت نہیں ہوئی، بلکہ آپ کے عزیز و اقربا کی بھی شہادت ہوئی ہے اور آپ کے اصحاب کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ ایک ہی خاندان کے جو لوگ ہیں کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ بھائی صاحب توجہ رکھنی ہے، بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں، بانجے بھی شہید ہوئے ہیں، بتیجے بھی شہید ہوئے ہیں، ماموں بھی شہید ہوئے ہیں، چچا بھی شہید ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، ایسی کوئی بھی مثال جو ہے وہ تاریخ میں نہیں ملتی جو کربلا والوں کی ہے۔ اور ایک اور بات کی طرف بھی میں آپ لوگوں کا اشارہ جو ہے کرواتا ہوں کہ ہر ایک کی یہ چاہت ہے کہ پہلے میں مارا جاؤں، کہ پہلے شہادت جو ہے وہ میری ہو۔ ہر یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے پہلے بھیجا جائے، کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں وفا، اسے کہتے ہیں محبت۔ یقین جانو آج سے 22 سال قبل پہلے میں نے اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے یارو سمجھ آئی وفا کیا ہوتی ہے۔ وفا تو یہ ہے کہ اپنا تن من دھن جو ہے اس کو وار دیا جائے۔ کربلا میں یہی ہوا ہے کہ سیدنا حسین علیہ السلام نے اپنا تن من دھن جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں وار دیا ہے، اپنے مال کو وار دیا ہے، اپنی جان کو وار دیا ہے، اور اپنی اولاد کو وار دیا ہے، اپنے عزیز و اقربا کو وار دیا ہے، اپنے اصحابہ کو وار دیا۔ جو کچھ بھی تھا اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کر دیا ہے، اور دنیا والوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ اللہ سے عزیز تمہیں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہی مولا کے ساتھ یاد رکھیں وفا ہے، جو کہ سیدنا حسین علیہ السلام نے کی ہے۔ میرے دوستو، میں نے یہ بات شروع میں کہی کہ شہادت حسین علیہ السلام کی شہرت جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ کی شہید ہونے سے پہلے ہی اس چیز کا چرچا تھا کہ آپ نے شہید ہونا ہے۔ تو میں تاریخ کی بات نہیں کروں گا، تاریخ پہ جب آیا تو یقین جانیں بڑی باتیں آپ کو سناؤں گا، لیکن ابھی میں حدیث پر ہوں۔ الخصائص الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی صاحب توجہ رکھنی ہے، فرماتے ہیں ہمیں اور اکثر اہل بیت کو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ تھا کہ حسین بن علی طف میں شہید ہوں گے۔ طف یاد رکھیں کربلا کے علاقوں میں سے ایک علاقے کا نام ہے۔ یعنی پتہ تھا سب کو کہ آپ نے جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ شہید ہونا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے تو نہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی، بلکہ اس جگہ کی بھی نشاندہی فرمائی کہ جہاں آپ کی شہادت ہونی تھی۔ سر الشہادتین کے اندر حدیث جو ہے موجود ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا، مجھے جبریل امین نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین
میرے بعد زمین طف میں یعنی کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور جبریل میرے پاس مٹی لے کر آئے، اور جبریل نے مجھے بتایا کہ یہی مٹی حسین کا مدفن ہے۔ میرے دوستو حضرت سیدنا انس جو ہیں اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر جو ہے موجود ہے۔ حاجی صاحب آپ نے توجہ رکھنی ہے، جملے بڑے قیمتی ہیں۔ بتا رہا ہوں کہ یہ شہادت وہ ہے کہ جس کا جو چرچا تھا وہ آپ کے شہید ہونے سے پہلے بھی تھا، بعد میں پھر کیوں نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بارش کے فرشتے نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت طلب فرمائی، اس کو اجازت جو ہے وہ مل گئی۔ تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھ پر دروازے کی حفاظت کرنا، کوئی داخل نہ ہو۔ تو پھر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ چھلانگ لگا کر اندر داخل ہو گئے، اندر چلے جاتے ہیں اور جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ کے اوپر جو ہے چڑھنے لگتے ہیں۔ تو فرشتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو فرشتے نے کہا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے انہیں شہید کر دے گی، اور میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھا سکتا ہوں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ فرشتے نے پھر ہاتھ مارا اور آپ کو ایک سرخ مٹی جو تھی دکھائی، وہ مٹی حضرت ام سلمہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے اپنے کپڑے کے ایک کونے میں باندھ لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ تو میرے دوستو یہ شہادت کی جو شہرت ہے یہ تو آپ کے شہید ہونے سے جو ہے وہ پہلے کی ہے، تو پھر بعد میں پھر کیوں نہ ہو۔ کسی شہید کی شہادت کی جو شہرت ہے وہ اس کے شہید ہونے سے پہلے یاد رکھیں نہیں ہوتی جتنی شہرت شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہونے سے پہلے حاصل تھی اور شہید ہونے کے بعد بھی حاصل ہے اور حاصل رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہادت ہر لحاظ سے دوسری شہادتوں سے مختلف ہے۔ بھائی وہ کیسے کہ دوسری شہادتوں کے گواہ فرشتے ہوتے ہیں یا عام لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، لیکن اس شہادت کے گواہ جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس خود ہیں۔
تاریخ کی بات نہیں کر رہا، حدیث کی بات کروں گا۔ حافظ صاحب، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اور یاد رکھیں کہ جب حضرت سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ زندہ تھیں۔ تو اس حدیث کی روایت جو ہیں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ توجہ رکھیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ رو رہی تھیں۔ میں نے تو کہتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھا ہے کہ آپ کا سر اور آپ کی داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے؟ یعنی کہ آپ ان کے جو تھا بالوں کے اوپر، داڑھی کے اوپر گرد و غبار جو تھی اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ بات کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ابھی حسین کو شہید ہوتے دیکھ کر آیا ہوں، یعنی کہ میں نے ابھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شہادت حسین کے وقت جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روحانی طور پر وہاں پہ موجود تھے۔ تو میرے دوستو، یہ حدیث کی بات ہے، اس شہادت کے گواہ جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں، اور آپ خبر دے رہے ہیں کہ سیدنا حسین علیہ السلام جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو میرے دوستو، اس شہادت کی شہرت کی ایک وجہ جو ہے وہ اور بھی ہے۔ یاد رکھیں، وہ جملے جو ہیں یہ بڑے ہی قیمتی ہیں، آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب لوگ جانتے ہیں کہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ یارو زندہ تو وہ ہوتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ان کی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن حسین علیہ السلام کی شہادت ایسی ہے کہ شہید ہونے کے بعد بھی آپ گواہی دے رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں۔ میرے دوستو، اپنے جملوں کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ مختلف بکس کے اندر یہ بات جو ہے موجود ہے جو آج آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، لیکن آپ کے حوالے کے لیے ایک بک کا نام لے دیتا ہوں۔ کرامات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ بات جو ہے موجود ہے۔
صحابی رسول ہیں، بات حدیث کی ہے۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو نیزے کے اوپر چڑھایا، چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا، تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے مکان کے بالا خانے پر موجود تھا، یعنی اوپر والے حصے پر موجود تھا، جب سر اقدس جو ہے میرے سامنے سے گزرا تو کہتے ہیں کہ میں نے سنا سر پاک سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت جو تھی وہ فرما رہا تھا، یعنی حسین علیہ السلام کے سر سے قرآن کی جو تلاوت ہے وہ فرمائی جا رہی ہے، وہ بھی کہاں؟ نیزے کے اوپر۔ کہ آپ یہ پڑھ رہے تھے، ام حاسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے نہیں خیال کیا، کیا تم نے نہیں جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے۔ سیدنا حسین علیہ السلام نے کی شہادت اس وجہ سے بھی شہرت یافتہ ہے کہ آپ وہ دنیا کے پہلے شہید ہیں جنہوں نے نیزے پر بھی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی ہے، بتایا ہے کہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں۔ اور سنیے، ایک اور بزرگ جو ہیں وہ روایت فرماتے ہیں کہ یزیدیوں نے جب حضرت حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹ جو ہیں وہ ہل رہے تھے، اور زبان اقدس پر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 جو تھی وہ تلاوت فرمائی جا رہی تھی۔ آیت نمبر 42 کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ قابل غور جملے، ترجمہ سنیے۔ ہرگز اللہ تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھنا ظالموں کے کام سے، کہ سیدنا حسین علیہ السلام وہاں بھی جا کر اپنے رب کی جو ہے قدرت اور طاقت جو ہے ابن زیاد کے دربار میں بھی جو ہے بتا رہے ہیں۔ تو یقین جانو پھر ایسی شہادت کوئی ہے؟ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو،
سرے شبیر تو نیزے پر بھی قرآن سناتا ہے۔ عبادت ایسی دیکھی ہے کوئی نیزے پہ ہوتی ہوئی؟ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ اس وجہ سے اس شہادت کو جو ہے پوری دنیا میں شہرت حاصل ہے اور شہرت حاصل رہے گی۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا حاج صاحب آپ کی فرمائش تھی، توجہ رکھنی ہے۔ حضرت سیدنا حسین علیہ السلام کا دل دیکھو، ظرف دیکھو، شان دیکھو۔ جب آپ کے سارے اصحاب جو ہیں، رفقا جو ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں تو باری آتی ہے بنی ہاشم کے لوگوں کی، خاندان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کی۔ تو سیدنا حسین علیہ السلام سب سے پہلے اپنے بیٹے کو پیش کرتے ہیں۔ کربلا میں سب سے پہلی شہادت جو ہے وہ ہم شکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوتی ہے۔ آپ جو ہیں میدان میں آتے ہیں اور اپنے والد کے نظریے کا بھرپور طور پر دفاع کرتے ہیں، للکارتے ہیں یزیدیوں کو کہ ابھی جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ زندہ ہے اور اس کے پاسبان زندہ ہیں اور یہ زندہ رہے گی۔ جب آپ اپنی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو یزیدیوں کے سر جو ہیں وہ گاجر مولی کی طرح آپ کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم شکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں اترتے ہیں تو یزیدی یاد رکھو اس طرح بھاگتے ہیں جیسے بھیڑیں بھاگتی ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، نواسے کے بیٹے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ یزیدی باغیں نہ تو پھر اور کیا کریں؟ آپ نے دیر تک یاد رکھو یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ 20 زخم جو ہیں آپ کے جسم اقدس پر آتے ہیں، پھر بھی آپ لڑنے سے ہاتھ کو کھینچتے نہیں، لڑتے رہتے ہیں ان کے ساتھ، حتیٰ کہ پیاس کے ساتھ آپ جو ہیں نڈھال ہو جاتے ہیں تو پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ میں خیموں میں جاتا ہوں کہ شاید پانی کا کوئی ایک گھونٹ مجھے مل جائے تاکہ تازہ دم ہو کر میں پھر حملہ کروں۔ تو جب آپ حضرت سیدنا حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بابا مجھے ایک پانی کا گھونٹ چاہیے تاکہ میں تازہ دم ہو جاؤں اور پھر جو ہے جا کر میں حملہ کروں، تو حضرت حسین علیہ السلام جو ہیں فرماتے ہیں بیٹا پانی تو میسر نہیں ہے، لیکن میں اپنی سوکھی زبان جو ہے تمہارے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ اور سیدنا حسین علیہ السلام نے اپنی سوکھی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالی ہے، وہ انہوں نے چوسی ہے۔ دوبارہ پھر وہ لڑنے کے لیے میدان میں چلے جاتے ہیں اور دیر تک لڑتے رہتے ہیں اور ان کو اتنے زخم آتے ہیں کہ وہ زمین پر پھر گر جاتے ہیں اور ایک نیزہ
ان کے سینہ اقدس میں پہ وسط ہو جاتا ہے، اپنے بابا کو آواز دیتے ہیں کہ ابا جان مجھے سنبھالیے، تو سیدنا حسین علیہ السلام بے ساختہ دوڑ پڑتے ہیں، اور جب آپ اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں تو بیٹا جو ہے عجیب انداز سے اپنے والد کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ابا جان یہ جو نیزے کا پھل ہے نا آپ یہ نکال دیں تو میں پھر جو ہے میدان میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستو وہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک زخموں سے چور چور ہیں، پھر بھی ہمت نہیں ہار رہے۔ یہ تھی ان لوگوں کی شجاعت کہ جتنے مرضی بھی زخم ہیں لیکن جذبہ جو ہے کمزور نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ میرا یہ نیزہ نکل جائے نا تو میں پھر جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت کر کے اس نیزے کو اپنے بیٹے کے جسم سے نکالا، اس کے پھل کو تو کیا ہوا، خون کا ایک فوارہ جو ہے وہ ابل آتا ہے، اور سیدنا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح انور جو ہے اپنے باپ کے سامنے پرواز کر جاتی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرے دوستو، سب سے پہلی قربانی اہل بیت میں سے سیدنا حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی دی ہے، تو پھر اس شہادت کی شہرت ہو تو کیوں نہ ہو۔ دیکھیں ہم بھی بچوں والے ہیں، ہمارے کسی بیٹے کو کسی بیٹی کو بخار ہو جائے نا، یقین کریں میں ساری رات نیند نہیں آتی کہ یار ہمارے بچوں کو یہ ہو گیا ہے، تو وہ دیکھیں کہ اپنے بیٹے کو پہلے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور حافظ صاحب جس وقت یہ معرکہ ہوتا ہے جس دن، اس وقت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر ہے وہ 56 سال یعنی 56 ایئرز آپ کی جو ہے ایج تھی، 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی۔ آپ کے سر اقدس پر اور داڑھی مبارک پر کوئی بھی بال جو تھا وہ سفید نہیں تھا، لیکن جب اپنے بیٹے کی لاش کو میدان جنگ سے اٹھا کر خیموں تک لے کر آتے ہیں تو اس مختصر عرصہ میں آپ کے سر کے بال بھی اور داڑھی کے بال بھی جو ہیں وہ سفید ہو چکے تھے۔ حسینیت حسینیت زندہ حسینیت حسینیت جدیدیت مردہ شہدائے کربلا۔ میرے دوستو قابل غور جملے ہیں۔ جوان بیٹا قربان کرنے کے باوجود بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت نہیں ہاری، یزیدیوں کی بات نہیں مانی۔ کربلا والے یہ درس دے گئے کہ اللہ کی راہ میں جان دینی پڑے تو دے دو، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، بیٹے دینے پڑے تو وہ بھی دے دو۔ میرے دوستو آج اگر اسلام زندہ ہے تو ان شہیدوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ شہادت حسین کی شہرت اس وجہ سے بھی ہے کہ سیدنا حسین علیہ السلام اور آپ کا خانوادہ جو ہے خود تو شہید ہو گئے لیکن اسلام کو زندگی دے گئے۔ سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت کی شہرت اس وجہ سے بھی ہے کہ خود تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے
لیکن امت کو جینا جو ہے سکھا گئے کہ جینا آپ نے ایسے ہے کہ دین کے ساتھ جینا ہے، دین کے پرچم کو تھامتے ہوئے جینا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر جینا ہے۔ میرے دوستو، حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر اسلام کے جھنڈے کو اونچا کیا، اور اتنا اونچا کر دیا ہے کہ دنیا والوں کو یہ درس دے دیا ہے کہ اسلام کا جھنڈا جو ہے قربانیاں دینے سے اونچا ہونا ہے۔ جب آپ جو ہیں اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دیں گے، مالوں کی بھی دیں گے، وقت کی بھی دیں گے، پھر جا کر اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ میرے دوستو اونچا ہوتا ہے۔ حسین علیہ السلام نے سجدے میں جو ہے اپنا سر جو ہے اٹھایا ہے، کسی اور کے آگے جھکایا نہیں، جھکا ہے تو صرف خدا کے آگے۔ دنیا والوں کو درس توحید بھی آپ دے گئے کہ جھکو تو فقط خدا کے آگے، کسی اور کے آگے جھکنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ کوئی جتنا مرضی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، شاذور کیوں نہ ہو، تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، تم نے جھکنا ہے تو فقط خدا کی بارگاہ میں جھکنا ہے اور کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ یاد رکھو کہ دنیا کے سارے یزیدی اس غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا مگر بیعت نہ ملی۔ درس شہادت حسین یہ ہے، سر کٹے کنبہ مرے سب کچھ لٹے، دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھٹے۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دامن ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا، باقی جو کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے، یہی ان کی شہادت کا ہمارے لیے درس ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو کے جئیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو کر مریں۔ میرے دوستو، آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم۔